اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم۔ یا اللہ صلوات علی محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجیے گا محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، سورہ مبارکہ عنکبوت، ہماری بات کل آیت نمبر 51 تک پہنچی تھی، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کہ یہ بات بات پر مرضی کے پسند کے معجزات کے طلب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو معجزات کا منشا ہے، مقصود ہے، وہ تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ سمجھا دیا جائے کہ یہ جو دعوی رسالت کرنے والی شخصیت ہیں یہ اپنے اس دعوے کے اندر جسٹیفائیڈ ہیں، ان کا یہ دعویٰ فیک نہیں ہے، فیبریکیٹڈ نہیں ہے، کاسمیٹک نہیں ہے، بناوٹی نہیں ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو تمہارا یہ حق ہے کہ تم ان سے اس بات کا سوال کرو کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر اس ثبوت کے طور پر کسی ایک معجزے کو بھی وہ پیش کر دیں تو تمہارے لیے حجت تمام ہو گئی، یا تم اس معجزے کا جواب لے آؤ، اگر نہ لا سکو تو پھر تمہیں سرنڈر کرنا چاہیے۔ ہم نے تو وہ کتاب تمہارے سامنے پیش کی ہے کہ جس کا ایک سورہ بھی اگر تم بنا کر لے آؤ تو یہ دعوی رسالت سے دستبردار ہو جائے گی، لیکن جب تم نہیں لا سکتے، اور یقیناً نہیں لا سکتے، یہ وہ آیت ہے جو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں شک ہے اس میں کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے کے اوپر، تو ایک کام کرو کہ اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ یہ کوئی روایت معجزہ تو نہیں ہے، کوئی حصی معجزہ تو نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہوا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا اور بعد والوں کے لیے روایت معجزہ یا معجزے کی فقط ایک رپورٹ باقی رہ گئی، تم اس کو فیل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اکیڈمک معجزہ ہے، تمہارے سامنے ہے، تم اس معجزے کا جواب لے آؤ، اس کے ایک سورے کا جواب لے آؤ۔ نہ لا سکو تو پھر اس کے بعد یہ اصرار بے جا ہے، یہ جسٹیفائیڈ اصرار نہیں ہے کہ پھر ایک معجزہ دکھائیے، پھر ایک معجزہ دکھائیے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہو رہا۔ اولم یکفہم، کہ ان کے لیے کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ حبیب ہم نے کتاب آپ پر نازل کی ہے، یتلا علیہم، کہ جس کی ان کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے۔ کل بھی میں نے یہ بات گزارش کی تھی کہ فقط کتاب کو خدا نے کافی نہیں کہا ہے، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے کتاب آپ پر نازل کی ہے جس کی آپ ان کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، ان کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے؟ تو مصطفیٰ کو مائنس کر کے صرف قرآن کو لے کر دین نہیں ملے گا۔ قرآن کا ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ وہ حضور کی رسالت کو اسٹیبلش کرے، تو جب وہ رسالت کو اسٹیبلش کرے گا تو پھر پیغمبر اکرم اور جو باتیں بیان کریں گے وہ قرآن میں نہیں ہوں گی، وہ قرآن کی تشریح ہوں گی، وہ قرآن کی تفصیل ہوں گی، وہ قرآن کا ایلوبریشن ہوگا، ایکسپلینیشن ہوگا۔ ان فی ذالک لرحمتن، یقیناً اس میں رحمت ہے پروردگار کی طرف سے، یعنی پروردگار تمہیں اس دنیا کے اندر جانوروں کی طرح سے زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، یہ خدا کی رحمت ہے۔ خدا نے اگر تمہیں بھوک دی ہے تو غذا دی ہے، پروردگار عالم نے اس بھوک کو مٹانے کے لیے غذا دی، یہ خدا کی ایک رحمانیت ہے، پروردگار عالم کی ربوبیت ہے۔ اسی طرح سے خدا نے تمہیں پیاس دی ہے تو پیاس بجھانے کے لیے پانی دیا ہے، تو پانی کا دینا پروردگار کی رحمت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے خدا نے تمہیں عقل دی ہے، شعور دی ہے،
تو اس عقل و شعور کے لیے جو غذا ہے اسی کا نام وحی ہے، اسی کا نام قرآن ہے، اسی کا نام نبوت ہے، اسی کا نام امامت ہے، کہ یہ پروردگار کی رحمت ہے، یہ خدا کے رب ہونے کا تقاضا ہے کہ اگر وہ جسم دیتا ہے تو جسم پالتا ہے، اگر وہ روح اور عقل دیتا ہے تو عقل و روح کی پرورش کرتا ہے، یہ بھی اس کے رب ہونے کا تقاضا ہے۔ ان فی ذلک لرحمتن، اس میں یقیناً رحمت ہے، وہ ذکر اور یاد دہانی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف تم جو امیجیٹ ایڈریسی ہو تمہارے لیے ہی اس کے اندر کوئی پیغام ہے، جو بعد والے بھی ہیں جب کبھی ان کے ذہن میں یہ آ جائے تو قرآن مجید وہ پڑھیں گے تو ان کو رسول اللہ کی رسالت کے اوپر تیقن حاصل ہو جائے گا، کوئی ڈاؤٹ ان کے دل میں نہیں آئے گا۔ مگر یہ کن کے لیے ہے؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی طے کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نہیں مانوں گا تو پھر ظاہر ہے کہ ابو جہل کے سامنے آپ کتنے ہی معجزات پیش کر دیں وہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے بہت کافی ہے، یعنی میں تو اس بات کو جانتا ہوں کہ میرے پروردگار نے مجھے رسول بنایا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر تم حماقت کرتے ہوئے میری رسالت کو قبول نہیں کرتے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ میں اپنے کام سے دستبردار ہو جاؤں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کچھ لوگ ہیں جو مولا کو مولا نہیں مانتے تو لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے مولا کو تو یہ معلوم ہے کہ مجھے مولا بنایا گیا، اگر لوگ نہیں مانیں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر ایک طالب علم ہے وہ کلاس میں نہیں آتا تو استاد تو لیکچر دے رہا ہے، اگر انرول 40 اسٹوڈنٹس نے کروایا تھا اور 30 نالائق نکلتے ہیں اور 10 ہی وہاں پر بیٹھتے ہیں تو جو سلمان صفت، ابو ذر صفت، مقداد صفت، میسم صفت افراد ہوں گے وہ استفادہ کریں گے۔ باقی اگر استفادہ نہیں کرنا چاہتے تو باب مدینۃ العلم سے منہ موڑنے کے بعد جہالت ان کو مبارک، لیکن یہ کہ یہ جو جینون طالب علم ہیں ان کو محروم نہیں کیا جائے گا، ان کو بہرحال وہ چیز امپارٹ کی جائے گی، ان کو ڈیلیور کی جائے گی، کمیونیکیٹ کی جائے گی۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے بہت کافی ہے، اس کو تو پتہ ہے پروردگار کو کہ اس نے مجھے تمہارے لیے رسول بنایا ہے۔ یہ وہی خدا ہے کہ یعلم ما فی السماوات والارض، کہ جو آسمانوں اور زمین جو کچھ بھی اس میں ہے سب کا علم اس کے پاس ہے۔ تو تمہارے وجود کے اندر، تمہارے سینوں کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو آسمانوں کے اندر ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو زمین میں ہے، زمین پر ہے، وہ سب سے واقف ہے۔ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں کے اندر آنے والے خیالات سے بھی وہ واقف ہے، تو اس کو خوب معلوم ہے کہ کون وہ ہے کہ جو واقعاً سمجھنے کے لیے ایک سوال کر رہا ہے تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، اور کون ابو جہل کی طرح سے فقط الجھنے کے لیے خواہ خواہ ایک کمپلیکیشن کو کریٹ کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے۔ تو خدا خوب جانتا ہے، میرے دل کا حال بھی خدا خوب جانتا ہے، تمہارے دلوں کا حال بھی خدا خوب جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، ہم سے تو اتنی بات سن لو کہ وہ جو ایمان لائے باطل پر۔ اب یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جو لفظ ایمان ہے وہ علی الاطلاق اگر کہا جائے ایبسولوٹلی تو وہ بڑے پازیٹیو معنی میں استعمال ہوتا ہے، بڑے مثبت معنی میں، یعنی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے آگے جو میٹا فزیکل ورلڈ ہے، ایک غیر مرئی دنیا ہے، انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ اب وہ اس کے اندر اگر توہمات کا شکار ہو جائے گا تو پھر ٹھوکر کھائے گا، یعنی اس بات کو سمجھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ایک انسان ہے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے، دنیا سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہو گیا ایتھیسٹ، جس نے خدا ہی کا انکار کر دیا کہ کچھ ہے ہی نہیں، خدا ہے ہی نہیں، قیامت ہے ہی نہیں، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور اسی کے اندر سارا معاملہ ہے، ہم مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، اسی دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا گیا، اسی دنیا کے اندر ہم نے مر کھپ جانا ہے، اتفاقات کا معاملہ تھا، حادثات کا معاملہ تھا، کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن نہیں تھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے تو اس کا انکار کر دیا۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں جناب میں اس کو قبول کرتا ہوں کہ کچھ تو ہے جو یہاں سے آگے کا معاملہ ہے، مگر وہ کون ہے یہ سمجھنے میں وہ دھوکہ کھاتا ہے۔ جب وہ دھوکہ کھاتا ہے تو سپرسٹیشن، ایلوژن، اپنی طور پر بتوں کو بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی وہ ہے کہ جس کو میں تلاش کر رہا تھا۔ یہ اس کی نفی کے لیے پھر پروردگار عالم کہتا ہے لا الہ، کہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، یہ جو تم نے اپنے طور پر ایک آئی واش کریٹ کیا تھا، دھوکہ دیا تھا، یہ فراڈ ہے۔
ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اس فطرت کی پکار کو ایڈریس کرتے کرتے ٹھوکر کھا جاؤ اور کسی غلط کو صحیح سمجھتے ہوئے غیب میں موجود خدا کو اس کے اوپر منطبق کر دو. یہ مت کرنا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہا جائے گا ایمان بالباطل، کہ انسان ایمان تو لایا مگر کس چیز پر ایمان لایا؟ اب یہ نیگیٹو ہو گیا. بتوں پر ایمان، نمرود پر ایمان، فرعون پر ایمان، درخت کو خدا مان لینا، کسی جانور کو خدا مان لینا، یہ سمجھ لینا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو صحیح معنوں میں پروردگار عالم ہیں یا خدا کے نمائندے ہیں. مسلمہ کذاب کو خدا مان لینا، رسول مان لینا، کسی دعویٰ دار امامت کو امام مان لینا جبکہ اس کا دعویٰ جسٹیفائڈ نہیں ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو یہاں پر کہا گیا والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، وہ کہ جو ایمان لائے باطل پر اور جنہوں نے اللہ کا کفر کیا. یعنی اب دو طریقے ہیں اللہ کا کفر کرنے کے. ایک تو یہ ہے کہ خدا ہی کا انکار کر دیا، ایک یہ ہے کہ نہیں، خدا کے ساتھ شریک قرار دیا. تو جتنا آپ پارٹنر ایسوسیٹ کرتے جائیں گے اتنا حصہ تو خدا سے مائنس ہوتا چلا گیا. یعنی پھر 100% شیئرز تو پروردگار کے نہیں رہے، وہ سول پروپرائٹرشپ تو ختم ہو گئی. نعوذ باللہ من ذالک سے سمجھانے کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یعنی آپ نے پھر یہ کیا یا ہم نے یہ کیا یا کسی اور نے یہ کیا کہ جناب وہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر اتنے شیئرز ہیں فلوٹ کر دیے گئے تو اب جو جتنے لے لے گا. یہ بھی نہیں چلے گا. جہاں تک خدائی کا معاملہ ہے، پروردگار کا معاملہ ہے، اس کا پاور ہے، ایبسولوٹ پاور اسی کا ہے، وہی علی کل شیء قدیر ہے. وکفروا باللہ، وہ کہ جنہوں نے کفر کیا اللہ کا، ایمان لائے باطل پر، اولئک هم الخاسرون، یہ وہ ہیں کہ جو خسارہ اٹھانے والے. یعنی پھر یہ فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں. جو زندگی کا سرمایہ ہم نے ان کو دیا تھا، اس کو آپ سورہ والعصر کے ساتھ بھی جوڑ لیجئے کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے. تو کیوں خسارے میں؟ تو پہلی وجہ یہی تھی کہ وہ ایمان نہیں لائے، عمل صالح انہوں نے نہیں کیا. سیکنڈ، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، 3 4. تو وہاں پر یہ 4 ہیڈز ہم کو بتائے گئے کہ اگر یہ مائنس ہوتا جائے گا خسارہ بڑھتا جائے گا. اس میں ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہے؟ ایمان. تو ایمان کس پر؟ باطل پر نہیں، ایمان خدا ہے وحدہ لا شریک پر. پھر اس کے بعد اس کو جوڑ لیجئے کہ ایک مرتبہ خدا کو مان لیا تو جس کو خدا منواتا جائے اس کو مانتے جاؤ. یہ طے ہے کہ اب خدا جس کو بھی منوائے گا وہ اپنا شریک نہیں منوائے گا، معبود نہیں منوائے گا. معبود وہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ جس کو رسول منوائے گا تو ہم رسول ماننے کے پابند ہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے. وہ کسی کو امام منوائے گا تو امام ماننے کے پابند ہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور جس کو پروردگار عالم کہے کہ مانو، اس کو ماننا ایمان ہوگا. جس کا انکار خدا کروائے گا ان کا انکار کرنا ایمان کا تقاضا ہوگا. یعنی ہم آدم کو مانیں گے تو ابلیس کا انکار کریں گے، ابراہیم کو مانیں گے نمرود کا انکار کریں گے، موسیٰ کو مانیں گے فرعون کا انکار کریں گے، مصطفیٰ کو مانیں گے ابو جہل کا انکار کریں گے، اور مولا کے مقابلے پر جو بھی آ جائے گا اس کا انکار کریں گے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اب اس کے بعد جو سبسیکوینٹ آیت ہے اس کے اندر پروردگار کہتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا. اب پھر ریکال کیجئے ہمارے وہ دوست کہ جو مسلسل ان نشستوں میں شریک ہو رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ماضی کے جو انبیاء کے حوالے سے کچھ واقعات اشارتاً اور کچھ تصریح کے ساتھ اس سورے کے اندر آئیں، اس میں پروردگار عالم نے اس بات کو بیان کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ بس اب لے آؤ وہ عذاب کے جس کی تم ہمیں وارننگ دیا کرتے تھے، وہ عذاب لے آؤ. وہ جو عذاب لے آؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پروردگار کا منشا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر ایک کو عذاب کا شکار کر دیا جائے. مقصد یہ نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ رسول کو بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ. اور تم عجیب احمق ہو کہ وہ جو تمہیں عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہے اسی کے سامنے تم سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہو کہ بس وہ عذاب لے آؤ، وہ عذاب لے آؤ، وہ عذاب لے آؤ. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اگر کوئی بچہ ہے وہ اپنے بچپنے کے اندر امتحان دیتے ہوئے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. تو 3 گھنٹے کا پیپر ہو رہا ہے تو جو انویجیلیٹر ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے دیکھو بیٹا تم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، فیل ہو جاؤ تمہیں پنشمنٹ ملے گی، اسی کلاس میں رہ جاؤ گے، پروموٹ نہیں ہوں گے، یہ کیا لکھ رہے ہو. وہ اس کی خیر خواہی چاہتا ہے. تو وہ کہے کہ جناب اگر اتنا ہی آپ مجھے بار بار ڈرا رہے ہیں کہ برا ہو جائے گا، میں فیل ہو جاؤں گا، تو ابھی مجھے فیل کر دیجیے. تو سامنے سے انویجیلیٹر یہی کہے گا کہ ان 3 گھنٹوں میں تمہیں فیل نہیں کر سکتا. یہ 3 گھنٹے تو تم کو دیے گئے ہیں. یہ 3 گھنٹے اس لیے نہیں دیے گئے ہیں کہ میں تم کو فیل ڈکلیئر کروں.
یہ 3 گھنٹے اس لیے دیے گئے تھے کہ تم اپنی پرفارمنس کو پیش کرو. یہ تمہاری طرف سے حماقت کا مطالبہ ہے کہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ بس مجھے ابھی سے فیل ڈکلیئر کر دیں. پھر آپ جانتے ہیں کہ بعض کیسز وہ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر فرض کیجئے اس نے اسالٹ کر دیا، اگر انویجیلیٹر جو ہے اسی پر حملہ کر دیا یا کوئی اور ایسا آفینس کر دیا تو پھر اس سے کاپی ضبط کر لی جاتی ہے. یہ جو کاپی ضبط کرنا ہے یہ ایکسیپشنل ہے. جس طرح سے کاپی ضبط کی جاتی ہے اسی طریقے سے بد کردار قوموں سے حق حیات ضبط کر لیا جاتا ہے. پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے. وہ قوم لوط کا معاملہ آپ دیکھ چکے، قوم نوح کا معاملہ آپ دیکھ چکے، دیگر اقوام کا معاملہ آپ دیکھ چکے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ پروردگار عالم کی طرف سے کب آتے ہیں؟ پروردگار عالم نے ایک ایکس پیریڈ ہر ایک کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ آپ کو بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم، نہ میری زندگی انڈیویجولی مجھے جو معلوم ہے کہ کتنی ہوگی، نہ آپ کو معلوم. یہ معاملہ اقوام کا بھی ہے کہ قوموں کو بھی نہیں معلوم. اتنا ہم کو پتا ہے کہ اس امت کے اوپر وہ انداز کا عذاب نہیں آئے گا. یہ پروردگار عالم نے طے کر دیا. اے حبیب انت فیہم ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے حبیب آپ کے وجود کی برکت سے وہ عذاب تو ہم نے برطرف کر دیا. اس امت کے اوپر وہ عذاب نہیں آئے گا کہ پوری امت ہی تلپٹ کر دی جائے، ایسا نہیں ہوگا. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی استغفار کرنے والا ایسا موجود ہے کہ جس کے استغفار کی برکت سے عذاب رک جائے تو عذاب رک جائے. یہ اس امت کا ایک ایکسکلوسیو معاملہ جو پروردگار عالم نے رکھا. لیکن اب آئیے اس کے بعد کہ کیا اس امت کے اندر بھی انڈیویجلز کے اوپر عذاب آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ اگر آپ ابو لہب کی بات دیکھیں تو تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے. تو یہ اس کے اوپر عذاب تو نازل ہوا. اسی طریقے سے آپ سب جانتے ہیں غدیر خم کے میدان میں کیا ہوا. حارث بن نعمان فہری کا جو واقعہ آپ جانتے ہیں. اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں خدا نے نازل کیا، کہ خدا نے نازل کیا. اگر یہ خدا نے نازل کیا تو مجھ پر عذاب نازل ہو. تو پروردگار عالم نے آسمان سے پتھر کو برسا دیا. اس کو آپ کہیں گے کہ سلیکٹیو کچھ کیسز کے اندر پروردگار عالم نے نمونہ عبرت بنایا کہ ان سے کاپی چھین لی جائے اور بتا دیا جائے دوسروں کو بھی کہ اگر یہی حرکتیں تمہاری ہیں تو دیکھ لو اس آئینے میں اپنا چہرہ، کہ اگر یہاں پر یہ کرنے کی وجہ سے اس پر ایک سلیکٹیو نمائندہ عبرت کا نشان بنانے کے لیے ہم نے عذاب نازل کر دیا ہے، تو جو ایسی حرکت کرنے والا ہے قیامت میں وہ اس سے بدتر عذاب کے لیے تیار ہو. یہ پروردگار عالم کی طرف سے اعلان. تو ایک ایکس ویلیو ہے کہ جو پروردگار عالم نے رکھی ہے، اس ویلیو کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے نہ کسی کو موت آئے گی نہ عذاب آئے گا. وہ کیا ہے؟ یہ پروردگار عالم کا خاص راز ہے جو پروردگار عالم نے اپنی حد تک رکھا ہے. یہاں پروردگار کہتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. یہ لوگ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کیوں نہیں آتا. وَلَوْلَا اجل مسمى. اگر ایک مدت معین نہ ہوتی، اجل مسمى نہ ہوتی کہ جو پروردگار نے طے کی ہے کہ اتنا تو ان کو زندہ رہنے دیا جائے گا، لجاءہم العذاب، تو عذاب کب کا آ چکا ہوتا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً. اور جب وہ آئے گا تو اچانک آئے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ ان کو عذاب نے آ کر اپنی گرفت میں لے لیا. یستعجلونک بالعذاب، مکرر اسی جملے کو تکرار کیا پروردگار نے. یہ آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اور ان کو نہیں معلوم کہ جہنم ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، یعنی ان کو اندازہ نہیں ہے. وہ نیچے دیکھتے ہیں تو زمین نظر آتی ہے، اوپر دیکھتے ہیں تو آسمان دکھائی دیتا ہے، دائیں بائیں فضائے بسیط ہے جس کے اندر وہ سانس لے رہے ہیں، مگر ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کب یہ پردہ گرے گا اور تماشا ختم ہوگا. اور پھر اس کے بعد جب یہاں سے نکلے تو پھر آگے کے جو مراحل اور منازل ہیں اس میں اگر وہ اپنے اسی کفر کے اوپر مصر رہنا چاہتے ہیں تو یہ عذاب ان سے کہاں دور ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. یوما، وہ دن، یغشاہم العذاب، کہ جب عذاب ان کو گھیر لے گا، من فوقہم، ان کے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی. وہ جو پروردگار عالم نے آگ کا تذکرہ کیا ہے 30ویں پارے کے اندر کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ ایسی آگ کے جو بھڑکے گی اور دل تک پہنچ جائے گی اور آگے اور پیچھے سے ستون لگا دیے جائیں گے اور اوپر سے بھی ان کو بند کر دیا جائے گا. تو وہ جو عذاب کی جو کیفیت پروردگار عالم نے بیان کی ہے، گویا اس کو یہاں پر ریفلیکٹ کیا گیا
کہ جب عذاب ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، اور پھر ان سے یہ کہا جائے گا یقولو، کہے گا کہنے والا، ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو اسے کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا تمہارے اوپر، یہ تمہارے اعمال ہی کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ سارے کی ساری سزا دی جا رہی۔ اب جو اگلی آیت ہے اس کو خاص ہجرت کے کانٹیکس میں آپ دیکھیے گا، ہم ویسے بھی اس کو پڑھ چکے پہلے، جو سورے کا جو آغاز تھا، آزمائش، امتحان، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ہم نے تو پہلے والوں کا بھی امتحان لیا، ان کا بھی امتحان لیں گے، جان کر رہیں گے، ایکسپوز کر کے رہیں گے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو اگر یاد ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، انی مہاجر الی ربی، کہ میں نے اپنا کام یہاں پر مکمل کر لیا، اب میں مہاجر ہوں، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، جس کے بعد وہ عراق اور بابل کی سرزمین چھوڑ کر پھر شام کی طرف اور شامات کی طرف چلے گئے۔ تو یہ ہجرتوں کی داستان ہے، انسانوں کی جو تاریخ ہے نا، یہ ہجرتوں کی تاریخ ہے، ہجرتوں کی داستان۔ خود اگر آپ کمیونٹی لیول کے اوپر بھی دیکھیں تو کتنی ہجرتیں، کبھی ماس لیول کے اوپر ہوتی ہے، کبھی انڈیویجلز، کبھی فیملیز، کوئی وہاں سے نکلا یہاں گیا، یہاں سے نکلا وہاں گیا، فیملیز بکھر بھی جاتی ہیں، کوئی کہیں جاتا ہے، ایک آف شوٹ، ایک برانچ ہے، وہ وہیں پر کلٹیویٹ ہوتی رہتی ہے، وہیں پر وہ گرو کرتی رہتی ہے، وہیں پر وہ کاروبار کرتے ہیں، پھر وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دوسرے بھائی تھے وہ کسی اور جگہ چلے گئے، وہاں پر وہ اپنا کاروبار کرتے رہے۔ تو کبھی انسان ہجرت کرتا ہے معاشیات کی وجہ سے، کہ بہتر پراسپیکٹس کے لیے، کہ کہیں نوکری مل گئی، بہتر کاروبار مل گیا تو وہاں پر چلا گیا۔ مگر کیا دین کی خاطر بھی ہجرت ہوتی ہے؟ جواب جی ہاں، دین کی خاطر بھی ہجرت ہوتی ہے، اور اگر ضروری ہو جائے تو کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ معاشیات کے لیے تو انسان ہجرت کرتا ہی ہے، خدا نہ کرے جان خطرے میں آ گئی تو ہجرت کرنا پڑتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، مگر جان خطرے میں آ گئی دین کی وجہ سے، انسان وہاں پر عبادت نہیں کر پا رہا، اگر عبادت کر رہا ہے تو اسے گرفت میں لیا جاتا ہے، اس کی جان خطرے میں آ جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اگر آپ مکے کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی معاملہ تھا، وہ جگہ جسے مرکز توحید ہونا چاہیے تھا۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، ہم نے ان کے تالیف قلب کے لیے وہ سارے معاملات کر دیے کہ اگر ابرہہ نے حملہ بھی کیا تھا تو اس کو پسپا کر دیا، عذاب کا شکار بنا دیا۔ مقصد کیا تھا؟ لإیلاف قریش، ہم چاہتے تھے کہ یہ جتنے بھی افراد یہاں پر ہیں وہ اس زمین پر باقی رہیں، ان کا ٹریڈ روٹ وغیرہ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، رحلۃ الشتاء والصیف۔ مگر اس کے ساتھ ہمارا مقصود یہ تھا کہ صرف روٹی، کھانا، کپڑا، مکان، صرف اسی پر اکتفا مت کرو، یہ تو تمہارے دنیا کے معاملات ہیں، اسٹرگل کرتے ہو، سروائیو کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگلی چیز فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس گھر کے مالک، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جس نے بھوک میں ان کو سیری عطا کی اور جس نے خوف کے مقابلے میں ان کو امن عطا کیا۔ یعنی اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ مکہ کی سرزمین، حرم کی سرزمین، ان کے آپس کے جو مسائل تھے وہ تھے، جاہلیت کا زمانہ تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، 10 مسئلے تھے، مگر اگر آپ امن و امان کے اعتبار سے دیکھیں تو آس پاس ہر جگہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، اور درمیان میں یہ حرم کا علاقہ وہ ہے جو کعبے کی وجہ سے ایک محترم علاقہ مانا جاتا تھا۔ تو وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو یہ امن و امان کا ایشو نہیں تھا، مگر پروردگار عالم کی طرف سے مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ تم عبادت کرو خدا واحد کی، جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے، وہ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، شرک میں لگے ہوئے تھے۔ اب اس میں جب پیغمبر اکرم آ کر دین پھیلا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ایک خدا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ قرآن، یہ خدا کی تعلیم، قیامت آنے والی، نماز پڑھو، یہ ساری چیزیں کرو، تو کیا انہوں نے اس کو قبول کیا؟ نہیں قبول کیا، بلکہ جو کر رہے تھے ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ اب ایسا اگر معاملہ ہو جائے تو وہ زمین کتنی ہی مقدس کیوں نہ ہو، ایک مرحلہ آتا ہے، فرسٹ آپشن کے طور پر نہیں، بٹ ایز اے لاسٹ ریزورٹ، ایک لاسٹ آپشن کے طور پر کہ ٹھیک ہے پھر اب اس زمین کو ترک کر دیا جائے۔ مکے جیسی سرزمین ہے، اس کو بھی ترک کر دیا جائے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم جب مکہ سے جا رہے تھے تو دل گرفتہ تھے۔ پیغمبر اکرم کے یہ جملے آپ کو ملیں گے سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں کے اندر، کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ اے خانہ کعبہ، اے مکہ کی سرزمین، اگر مجھے یہاں سے اس طرح سے نہ نکلنا پڑتا تو میں خود سے کبھی نہ جاتا،
اور پھر اس کے بعد یہ جملہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ اے خدا، میں اس سرزمین سے جا رہا ہوں کہ جو مجھے بہت پسند ہے، تو مجھے وہاں لے جا جو تجھے بہت پسند۔ پیغمبر اکرم مدینے جاتے ہوئے یہ دعا پیغمبر اکرم کی، اور سورہ قصص کے اختتام کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے، جس کو ہم نے پچھلے سال ڈسکس کیا تھا، تو آپ کو ہجرت کے حوالے سے واضح رہنمائی بھی مل جائے گی۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ یقیناً جس نے اس قرآن کو آپ پر فرض کیا ہے وہ آپ کو واپس پلٹائے گا۔ پروردگار عالم نے باقاعدہ تسلی دی۔ تو یہاں پروردگار عالم اب عام انسان جو وہاں پر موجود ہیں، یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ جو مثال کے طور پر ایٹروسٹیز کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تو مسئلہ ہے ہی، مگر بہت سے وہ افراد کہ جن کے کاروبار جمے ہوئے ہیں، بہت سے وہ افراد کہ جن کی معاشیات بہت مضبوط ہے، وہاں پر اکنامکلی بڑے ساؤنڈ ہیں، مگر اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بہرحال ہمیں مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر خدا واحد کی عبادت کرنے کے امکانات نہیں ہیں، یہاں پر یہ لوگ جیو اور جینے دو کی پالیسی پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، لکم دینکم ولی دین کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تب کیا کیا جائے؟ حکم پروردگار یہ ہے کہ زمین میری بڑی وسعت رکھتی ہے، یہ مت سمجھو کہ زمین تنگ ہے، یہ پروردگار عالم ان آیتوں کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اور آپ اوور آل بھی اگر دیکھیں گے تو آج بھی آیت اللہ سیستانی مدظلہ العالی کی جو کتاب ہے الفقہ للمغتربین، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، کوڈ آف پریکٹس فار دا مسلمز لیونگ ان دا ویسٹ، کہ بعض اوقات انسان کسی ایسی سرزمین کے اوپر رہ رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ پاتا، وہ پریکٹس نہیں کر پائے گا، یا اس کی اولاد ہے اس تک وہ دین منتقل نہیں کر پائے گا۔ جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ اگر یہاں پر زیادہ عرصہ ہم نے گزار لیا تو ہم دین سے بیگانہ ہو جائیں گے، دین سے اجنبی ہو جائیں گے۔ اگر ایسے خطرات ہیں، یا تو کوئی کہے کہ نہیں جناب ہم وہاں پر ہیں، دین بھی سنبھال لیں گے، ہم اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دیں گے، ان کے ساتھ کھیلیں گے بھی، ان کے ساتھ وقت بھی گزاریں گے، ان کے ساتھ اسٹڈی بھی کریں گے، گروپ اسٹڈی کریں گے، ایک اہتمام کریں گے، ان کو سینٹر بھی لے کر جائیں گے، عزاداری میں بھی لے کر جائیں گے، باقاعدہ اہتمام کریں گے۔ اگر ایسا ہے تو سر آنکھوں پر بسم اللہ۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور ایک جینون تھریٹ انسان محسوس کرتا ہے کہ یہاں پر رہوں گا تو نوٹ تو شاید کما لوں مگر دین جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں اس جگہ پر رہنا درست نہیں ہوگا، وہاں سے انسان کو ہجرت کرنا ضروری ہوگا۔ اس کی تفصیل آپ پڑھیے گا اس کتاب کے اندر جس کو میں نے آپ کو ریفر کیا، یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے، اور آپ میں سے بہت سے اب آپ نے یقیناً اس کو دیکھا بھی ہوگا۔ بہرحال یہاں پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے اس کو سنیے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو۔ اگر ایمان لا چکے ہو تو مجھے مانتے ہو تب ایمان لائے ہو، تب طے کرو کہ روزی دینے والا کون ہے تمہیں، روٹی دینے والا کون ہے تمہیں، رزق دینے والا کون ہے تمہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جب ہجرت کرو گے تو زحمت نہیں ہوگی۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ یہی لفظ ایمان یہاں پر بھی آیا، اے میرے وہ بندوں، محبت کا انداز بھی ہے، اے میرے بندوں، اے میرے بندوں، میرے وہ بندوں کے جو ایمان لا چکے ہو۔ تو جب ایمان لا چکے ہو تو ایمان کا ثبوت دو۔ ان ارضی واسعہ، میری زمین وسعت رکھتی ہے۔ جب تم دور سے دیکھتے ہو تو تم کو لگتا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، مگر انسان کو خالق نے بڑا فلیکسیبل بنایا، پروردگار عالم نے انسان کو بڑا مولڈ ہونے والا بنایا، وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، وہ کمپیٹیبلٹی ایجاد کر لیتا ہے۔ وہ چیز جو ابتدا میں بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے، دھیرے دھیرے مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے اور واقعاً ہوتا ہے۔ بچے کو پہلے دن اسکول جانا بھی بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ اب صبح اٹھنا پڑے گا، جانا پڑے گا، لیکن نہیں، ٹائم کمز کہ وہ عادی ہو جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی خاص بیماری ہے، اگر کسی کو مثال کے طور پہ انسولین کے انجیکشن لگوانا پڑے، ابتدا میں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، روزانہ یہ ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا، بٹ ٹائم کمز، ڈیفیکلٹ ہے، مگر یہ کہ ایک انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ انسان کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر ایک فلیکسیبلٹی موجود ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندوں جو ایمان لا چکے ہیں، ان ارضی واسعہ، یقیناً میری زمین وسعت رکھتی ہے، اس میں بڑی گنجائش، فإیایا فاعبدون، بس میری ہی عبادت کرو۔ وقتی طور پر تقیہ ہو سکتا ہے، کچھ عرصے کے لیے ہو سکتا ہے، فار دا ٹائم بینگ ایک میک شفٹ ارینجمنٹ ہو سکتا ہے
इल्ला मन उकरहा वक़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, जैसे जनाब अम्मार यासिर का मामला था। मगर आप तकैये को कितना लंबा करेंगे? बास केसेस में हो सकता है तकैया बहुत प्रोलॉन्ग कर जाए, बट हाउ लॉन्ग? फिर तो उसके बाद अमली तौर पर वो चीज़ ही मुअत्तल हो गई ना, तो ये नहीं होगा। तो इंसान बहरहाल व इय्या फ़अबुदून, बस मेरी ही इबादत करो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और मौत से क्या डरना, बिल आखिर मौत तो तुम अपने वतन में रहोगे तो क्या वहां मौत के इफरीत के पंजे तुम्हें आकर नहीं दबोच लें? ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम कहीं पर भी चले जाओ, अगर मौत से घबरा रहे हो कि बिलाखिर मौत ना आ जाए हमको, हम सफ़र करेंगे तो रास्ते में मौत ना आ जाए, वहां जाएंगे तो वहां के हालात के अंदर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो तुम कहीं पर भी चले जाओ। ये तो वतन तब्दील करने की बात थी, ज़मीन तब्दील करने की बात थी। तुम अपने वतन में ही रहो, मजबूत किलों के अंदर चले जाओ। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों के अंदर भी पनागुज़ीन हो जाओ, वहां पर भी शेल्टर हासिल कर लो, तो वहां कोई दूसरा ना आ सके मगर मौत का फरिश्ता तो वहां पर भी पहुंचेगा, रूह कब्ज करने के लिए तो वो भी आ जाएगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बहुत मशहूर आयत है कुरान मजीद में, एक से ज़ायद मकामात पर यह आयत आई है। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर उसके बाद हमारी ही तरफ तुम सबको पलटाया जाएगा। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और वो जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमाल अंजाम भी दिए। यानी एक अच्छा अमाल तुम्हारे सामने कि हिजरत का मौका आ जाए तो हिजरत करो, मूव करो, थोड़े कम पर गुजारा करो, मगर हिजरत करो अगर ज़रूरी हो जाए, खामखा नहीं, अगर ज़रूरी है तो हिजरत करो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालेह अंजाम दिया, लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफा, तो मुतमईन हो जाओ। तुमने क्या छोड़ा हमारी खातिर? अपने कच्चे पक्के घर को छोड़ा, कच्ची पक्की रोटी छोड़ी। अगर हमारी खातिर तुम कच्चे पक्के घर छोड़ दोगे तो हम जन्नत में तुम्हें बाला खानों में जगह अता कर। का वो किसने देखी है? तो हम आपसे मुखातब नहीं है। अगर कोई कहे वो जन्नत किसने देखी है, हम आपसे मुखातब नहीं, हम मुखातब उन लोगों से हैं, या इबादियल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे वो बंदों के जो ईमान ला चुके हो, हम उनसे। ये तो जिसको कहते हैं ना कि अपनों से अपनी बातें हो रही हैं, ये प्यारों से प्यारी बातें हो रही हैं, ये शफकत वाली बातें हो रही हैं कि ये मत घबराओ। माँ कभी समझाती है कि नहीं बेटा ये ज़रूरी है, ये करना पड़ता है, तो उसके लिए जो अंदाज होता है वो मोहब्बत वाला होता है, शफकत वाला होता है। वो अंदाज यहाँ परवरदिगार आलम ने इख्तियार किया। और ऑनेस्टली मैं आपसे कहूँ बरादरान अजीज़, नाउ हम बिल्कुल एंड पर हैं, ये सूरह अनकबूत का इख्तिताम है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप घर जाके इसको पढ़िए, आपको वाकई ऐसा लगेगा वो जो गुफ्तगू शुरू हुई थी ना, क्या लोगों ने ये समझा है डांट के साथ शुरू हुई थी और फिर उसके दरमियान में कहीं कहीं मोहब्बतों के पॉजेस थे। अब परवरदिगार आलम एक तरह से उसको कंक्लूड करना है, सीने पर, सीने से लगाकर, सर पर हाथ रखकर जिस तरह से बात की जाती है, कांधों को बाकायदा हाथ रखकर उसको एक हौसला दिया जाता है, वो वाली बात की जा रही है। ऐ मेरे वो बंदों के जो ईमान लाए, अमल साले जिन्होंने अंजाम दिया, लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफा, हम अपने उन मोमिन बंदों को जन्नत में बालाखाने अता करेंगे। तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। नहरें बह रही होंगी एवरग्रीन, यानी इरिगेशन के लिए तुम्हें बार बार पानी लाने की ज़रूरत नहीं होगी कि कौन पानी लाएगा, फिर वो सूख जाएगा सब्ज़ा, फिर वापस उसको पानी देना पड़ेगा। ना ना, ये जन्नत की बात हो रही है, ये तुम्हारा बैकयार्ड नहीं है, ये जन्नत की बात हो रही है। वहाँ पर वो एवरग्रीन है। नेमा खालिदीना फीहा, दूसरी बात यह है कि तुम उसमें हमेशा हमेशा रहो, कोई चेकआउट टाइम भी नहीं होगा कि दोपहर 2 बजे से पहले चेकआउट करो, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। एवरग्रीन भी है, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर अकोमोडेट किया जाएगा। नेमा अजरुल आमिलीन, अमल करने वालों के लिए क्या ही अच्छा अजर है। अब ब्रदर ने अजीज, इंसाफ की बात यह है कि आप कभी होटल के अंदर जाएं और आप कहें कि क्या ज़बरदस्त कमरा है, तो जाहिर है कि आप अपने मयार के हिसाब से कह सकते हैं। हो सकता है कि कोई करोड़पति अरबपति हो, वो कहे कि ये क्या झोंपड़ी के अंदर हमको लाकर रख दिया। बाहर से माजरत महसूस मत कीजिएगा, काफिलों के अंदर ये झगड़े तो हम देखते ही रहते, ये तो देखते ही रहते हैं कि एक मुतमईन हो जाता है, दूसरा कहता है ये क्या सब स्टैंडर्ड जगह है कि जहां पर हमको ठहरा दिया। तीसरा उससे भी आगे होता है, वो 5 स्टार से कम पे मानता ही नहीं। तो ये होता है,
لیکن یہ کہ بہرحال یہ جتنے بھی تعریف کرنے والے ہیں وہ اپنے اپنے معیار کے مطابق تعریف کرنے والے ہیں. بہرحال مخلوق کی تعریف اپنی جگہ، خالق کی تعریف اپنی جگہ. وہ جو دنیا کا خلق کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نعم اجر العاملین، یہ جہاں ہم ٹھہرائیں گے کیا ہی اچھی جگہ ہے، کیا ہی اچھا اجر ہے ان کا کہ جو عمل کرنے والے ہیں. اب پھر دیکھیے کہ پروردگار عالم ان عمل کرنے والوں کی دو صفات کو ہائی لائٹ کرتا ہے. الذین صبروا، یہ وہ ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں. صبر کرنے والے، یہ نہیں ہوگا جھٹ پٹ فوراً. جو پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ یہاں نماز پڑھی اور تکیہ اٹھایا تو نیچے سے $100 نکل آئے نا، یہ نہیں ہوگا. یو ول ہیو ٹو ویٹ، بی پیشنٹ، کچھ تھوڑا سا انتظار انتظار انتظار. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کو اپنے رب کے اوپر بھروسہ بھی کرنا ہے. یہ بھروسہ کرنے والے ہیں اور صبر کرنے. اگر خدا کو مانتے ہو تو دل سے مان لیا ہے، تمہارے اخلاق کے اندر صبر بھی آنا چاہیے، تمہارے اخلاق کے اندر توکل بھی آنا چاہیے. ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو آن گاڈ وتھ کنسسٹینسی. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پر کہا ہے ڈو، عامل، عمل کرنے والے. ڈو یور بیسٹ، عمل الصالحات، بہترین عمل کرنے والے، کوشش کرنے والے. مگر یہ کوشش کنسسٹنسی کے ساتھ، صبر، اور پھر اس کے بعد لیو آن گاڈ. بھول جاؤ، تم بھول جاؤ، وہ نہیں بھولے گا. تم بھول جاؤ کہ تم نے کیا کیا اچھے اعمال انجام دیے، تم کو گنوانے کی ضرورت نہیں. اس کے فرشتے اس کو یاد رکھیں گے، خود پروردگار اس کو یاد رکھے گا. یہ آیت نمبر 59 تک آج بات پہنچی. خواہش تھی کہ آج مکمل ہو جائے، مگر آج مکمل نہیں ہو پایا. 10 آیتیں ابھی بھی باقی ہیں. انشاءاللہ کل اس کو مکمل کریں گے، پرسوں اس کو ریویو کریں گے. یعنی یہ میری گزارش ہے آپ تمام دوستوں سے، خاص طور پر وہ احباب کے جو ابتدا سے ساتھ ہیں، ان سے میں یہ خواہش کرتا ہوں آج کا دن، کل کا دن آپ سورہ عنکبوت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں. آج، کل اور پرسوں، جیسے کہ کل اس کو ہم مکمل کریں گے. میری یہ خواہش ہے، یعنی ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک شفیق دوست کی حیثیت سے، کہ اگر ہو سکے تو گھر پہ جا کے آپ 3 4 5 مرتبہ سورہ عنکبوت پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ. اتنی مرتبہ ہم نے ان آیتوں کو یہاں پر ڈسکس کیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ بہرحال ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی چاہیے، یہ ایک اچیومنٹ ہونا چاہیے. تو اگر یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو کل کی آیتیں ہیں ان کو ڈسکس کر کے پرسوں ہم اس کو ریویو کریں گے، پورا سورہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 69 تک. میری خواہش ہوگی کہ آپ کے پاس قرآن ہو، کم سے کم موبائل فون کے اوپر. وہ اسکرین کے اوپر تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس کو چلاتے جائیں اور دیکھتے جائیں اور پھر اندازہ کریں کہ ہاں واقعاً کچھ بیٹر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. اگر ہو رہی ہے تو پھر واقعاً مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ اس کے بعد آپ اس کو جب کبھی پڑھیں، خاص طور پہ 23 رمضان کی شب کو، جب شب قدر میں، تو اندازہ ہو کہ ہاں واقعاً یہ وہ چیز ہے کہ جسے پروردگار نے شب قدر میں پڑھنے کی تاکید کی تھی. جس طرح سے ایک اچھا طالب علم پڑھا ہوا سبق بھولتا نہیں، ایک اچھا طالب علم کبھی پڑھا ہوا سبق بھولتا نہیں. اور یہ بھی ہم کو اہل بیت نے سکھایا، آل محمد نے سکھایا. میں جناب زینب کے تذکرے کے لیے آخری کچھ دقیقے مخصوص کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیوی وہ ہے کہ جس نے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جو ان کے شوہر ہیں، ایک بات کہی اور اپنی گرہ میں باندھ. کیا عجیب انداز واقعہ کہ جب جناب زینب چلی تھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو مکہ معظمہ پہنچے، چند مہینے قیام کیا اور پھر حج سے ایک دن پہلے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے وہاں سے امام مظلوم روانہ ہوئے. جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب حاجیوں کے بھیس میں قاتل آ چکے ہیں تو امام کا جملہ ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ حرم سے ایک بالشت باہر میرا خون بہایا جائے. جیسے ہی حرم کی حدود سے باہر نکلے، وہ احباب کے جنہوں نے مکہ معظمہ کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ تنعیم کا علاقہ، اس سے تھوڑا باہر نکل جائیے تو اب آپ حرم سے باہر آ گئے. وہاں سے جیسے ہی امام آگے نکلے تھوڑا سا آگے تو قافلے کو روک دیا اور حضرت عباس سے کہا کہ بھیا کچھ دیر کے لیے توقف کریں، ہمیں کسی کا انتظار. اور جس کا انتظار تھا وہ کون تھے؟ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار. وہ شریک سفر نہیں ہیں، خود مریض ہیں، آنکھوں سے بھی کم نظر آتا. تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار دور سے آ رہے تھے. جب قریب آئے امام حسین سے ملاقات کی، رسمی سلام علیک، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا، اے حسین کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ زینب سے کچھ باتیں کروں؟ امام حسین کے فرسٹ کزن بھی ہیں، امام حسین کے بہنوئی بھی ہیں. کیا اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ زینب سے کچھ باتیں کر لوں؟ امام حسین کہتے ہیں کہ اے عبداللہ
زینب آپ کی زوجہ ہے، مجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری ہے کہ جس پر جناب زینب تشریف فرما۔ بی بی کو اطلاع مل چکی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ملاقات کے لیے آیا، دل میں خیالات آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مطالبہ عبداللہ کے دل میں ہوگا۔ قریب آئے اور پھر رسمی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے تو جناب زینب نے کہا کہ عبداللہ میں پابند شریعت ہوں، مجھے بھی معلوم ہے کہ زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں واپس مدینہ آپ کے ساتھ چلوں تو میں منع نہیں کروں گی، ظاہر ہے کہ میں آپ کی اطاعت کے بغیر یہ سفر نہیں کر سکتی، سفر معصیت تو نہیں کروں گی، مگر اے عبداللہ انصاف سے بتائیے کہ اگر اس سفر میں زینب حسین سے جدا ہو گئی تو کیا زندہ رہ پائے گی؟ کیا میری روح میرے جسم میں ٹھہر پائے گی؟ میرا نہیں خیال ہے کہ آپ مجھے یہاں سے جب لے جانا چاہیں گے تو میرے جنازے کے سوا کوئی اور چیز آپ کے ساتھ جائے گی۔ یہ عجیب جملے جناب زینب نے کہہ دیے۔ عبداللہ ان کو سن کر تڑپ گئے، وہ کہتے ہیں بی بی آپ میری زوجہ ضرور ہیں، مگر میں آپ کے مرتبے آپ کے مقام سے واقف ہوں، میں آپ کو کوئی حکم دینے نہیں آیا، میں آپ کو کوئی حکم دینے نہیں آیا۔ جناب زینب کو ایک اطمینان کہ میرا شوہر مجھے حکم دینے کے لیے تو نہیں آیا۔ کہ پھر عبداللہ آنے کا باعث کیا ہے، ریزن بیہائنڈ؟ تو عبداللہ کہتے ہیں بی بی مجھے تو آپ کے جد کی ایک حدیث یاد آ گئی، میں تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جناب زینب کا اشتیاق بڑھا، اے عبداللہ میرے جد کی کون سی حدیث آپ کو یاد آ گئی؟ تو عبداللہ کہتے ہیں بی بی آپ کے جد کا فرمان ہے حضور کا کہ جب سفر پر جاؤ اور مشکل سفر ہو تو صدقے کا سامان ساتھ رکھا کرو۔ آپ اتنے مشکل سفر پر روانہ ہوئی ہیں، صدقے کا سامان آپ بھول گئیں؟ میں تو بس صدقے کا سامان آپ کے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب زینب اور زیادہ اشتیاق بڑھا، اے عبداللہ میں کون سا صدقے کا سامان بھول گئی؟ صدقے کا کون سا سامان آپ میرے حوالے کرنے کے لیے آئے؟ کہ بی بی یہ اون اور محمد یہ سامان صدقہ ہی تو ہے، آپ ان کو بھول گئی۔ بی بی ایک کام کیجئے، یہ بہت مشکل سفر ہے آپ پر بھی اور حسین پر، اگر کوئی مشکل بھائی پر آئے تو ایک کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجیے گا، دوسرے کو میری طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجیے گا۔ جناب زینب نے یہ جملہ سنا، گرہ میں باندھ لیا، خوشی سے نہال ہو گئی کہ ارے اب تو یہ میرے بچے سامان صدقہ ہیں۔ کربلا کی شہادتیں ہو گئیں اور پھر شام کے زندان کی اسیری کی مدت بھی تمام ہوئی، اور جب رہائی ملی ہے اور ایک مکان میں سب جمع ہو گئے تو اس وقت جناب زینب بھی انتظار کر رہی ہیں، دیگر بیویاں بھی انتظار کر رہی ہیں، ایک ایک کر کے کٹے ہوئے سر آنا شروع ہوئے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اکبر کا سر لیلا کی آغوش میں تھا، قاسم کا سر فروہ کی آغوش میں تھا، عباس کا سر کلثوم کی آغوش میں تھا، حسین کا سر زینب کی آغوش میں تھا، مگر دو ننھے ننھے سر ایسے تھے کہ جن کا کوئی ماتم نہیں کر رہا تھا۔ ایسے میں شام کی عورتوں نے سوال کیا بیویوں کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں؟ تو جناب زینب کو جلال آیا اور کہنے لگی ارے میں ان کی ماں ہوں، یہ میرے نور نظر میرے لگتے جگر کا، بی بی پھر ان کا ماتم کیوں نہیں کرتی؟ تو زینب کو وہی جملہ یاد آ گیا، ان بچوں کو میں نے حسین پر صدقہ کر دیا، پہلے اپنے ماں جائے کا ماتم کروں گی پھر اپنے بیٹوں کا ماتم کروں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک مجلس کا ثواب مرحومین کو ایصال فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں جس میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو بہترین رشتے عطا فرما، جن گھروں میں ناچاکی ہے ناراضی ہے علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔